اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 83ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک وعدے کا ذکر فرمایا، جو وعدہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا۔ تو وہ وعدہ کیا تھا؟ چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے وہ وعدہ کس مقصد کے لیے یاد کروایا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، یعنی تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، اور وہ وعدہ وہی تھا جو پچھلے رکوع کی شروع والی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تو ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ جو حکم ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تمام قوموں کے لیے، تمام معاشرے والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب تم ان دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے کے عالم میں پاؤ تو ان کو اف تک نہ کھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بھی وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ تمام کے تمام حقوق العباد میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حقوق العباد کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، وقولوا للناس، اور کہو لوگوں سے حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وعدے یاد فرمائے بنی اسرائیل کو کہ وہ وعدے بنی اسرائیل سے جو کیے گئے، وہ وعدے کیا تھے؟ پہلے نمبر پہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسری بات جو تھی، دوسرا وعدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کے۔ تو شرک کبھی گناہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرا وعدہ جو تھا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھا۔ پھر تیسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ پھر چوتھا وعدہ کہ یتیموں کی حق تلفی نہیں کرو گے، یتیموں کے ساتھ بھی جو حسن سلوک کا برتاؤ ہے وہ کرو گے، اور مساکین، محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، اور ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، اور پھر وعدہ لیا کہ نماز بھی قائم کرو گے اور زکوٰۃ بھی ادا کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے۔ تو ان تھوڑوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دور پایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اسلام کے تمام اراکین پر پابندی کی، جو اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو اختیار کیا، اور جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم نے منہ پھیرا، یعنی تم میں سے بہت یہودی ایسے ہوئے کہ جنہوں نے منہ پھیرا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے شریک بھی اللہ کے ساتھ ٹھہرایا، والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا برتاؤ تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ نہیں کیا، حقوق العباد کوئی بھی پورا نہیں کیا۔
اور لوگوں سے نہ کوئی اچھی بات کہی اور نہ نماز قائم کی اور نہ زکوٰۃ ادا کی اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم میں نے منہ پھیرا سوائے تم میں سے تھوڑوں کے، وان تم معرضون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔